کلپ نمبر 1676۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ طلاق کی آیت نمبر 6 سے 7 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يكلف اللہ نفسا الا ما آتاها سيجعل اللہ بعد عسر یسرا۔ ترجمہ، عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو، اپنی گنجائش کے مطابق، اور انہیں تکلیف نہ دو کہ ان پر تنگی کرو، اور اگر وہ حمل والیاں ہوں تو ان پر خرچ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ بچہ جن دیں۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت دو، اور آپس میں اچھے طریقے سے مشورہ کر لو، اور اگر تم آپس میں دشواری سمجھو تو ان قریب اسے کوئی دوسری عورت دودھ پلا دے گی۔ مالی وسعت رکھنے والے کو چاہیے کہ اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کرے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہے تو اسے چاہیے کہ اس میں سے خرچہ دے جو اسے اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اسی قابل جتنا اسے دیا ہے، جلدی اللہ دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو اپنی گنجائش کے مطابق۔ اس آیت میں عدت کے دوران عورت کی رہائش، اس کے اخراجات، اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو اسے دودھ پلانے سے متعلق شرعی احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جن عورتوں کو تم نے طلاق دی انہیں وہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو، اپنی طاقت کے مطابق انہیں رہائش دو، اور انہیں یوں تکلیف نہ دو کہ ان کے مکان کو گھیر کر ان کی جگہ تنگ کر دو، یا کسی ناموافق کو ان کے ساتھ رہائش دے دو۔ نیز تم انہیں کوئی ایسی ایذا دے کر تنگی نہ پہنچاؤ کہ وہ گھر سے نکلنے پر مجبور ہو جائیں، اور اگر طلاق والی عورتیں حمل والیاں ہوں تو ان پر شریعت کے مطابق خرچ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ بچہ پیدا کر دیں، کیونکہ ان کی عدت بچہ پیدا ہونے پر ہی پوری ہوگی۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کے کام کی اجرت دو، اور اجرت سے متعلق آپس میں اچھے طریقے سے مشورہ کر لو، اور یہ خیال رکھو کہ نہ مرد عورت کے حق میں کوتاہی کرے نہ عورت اس معاملے میں سختی کرے۔ پھر اگر تم آپس میں معاملہ طے کرنے میں دشواری سمجھو اور بچے کی ماں کسی دوسری عورت کے برابر اجرت پر راضی نہ ہو بلکہ زیادہ اجرت کا مطالبہ کرے، اور باپ زیادہ دینا نہ چاہے، تو قریب ہے کہ اسے کوئی اور عورت دودھ پلا دے گی، یعنی پھر شوہر کسی دوسری کا انتظام کر لے۔ طلاق یافتہ عورت کو عدت کے دوران رہائش اور نفقہ دینے سے متعلق 2 شرعی مسائل۔ یہاں آیت کی مناسبت سے طلاق یافتہ عورت کو عدت کے دوران رہائش اور نفقہ دینے سے متعلق 2 شرعی مسائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، طلاق دی ہوئی عورت کو عدت پوری ہونے تک رہنے کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق مکان دینا شوہر پر واجب ہے، اور عدت کے زمانے میں نفقہ یعنی اخراجات دینا بھی واجب ہے۔ نمبر 2، نفقہ جیسے حاملہ عورت کو دینا واجب ہے ایسے ہی غیر حاملہ کو بھی دینا واجب ہے، خواہ اسے طلاق رجعی دی ہو یا بائن۔ بچے کو دودھ پلانے سے متعلق شرعی مسائل۔ آیت کی مناسبت سے بچے کو دودھ پلانے سے متعلق 4 شرعی احکام سماعت کیجیے۔ نمبر 1، بچے کو دودھ پلانا ماں پر واجب نہیں، باپ کی ذمہ داری ہے کہ اجرت دے کر دودھ پلوائے، لیکن اگر بچہ ماں کے سوا کسی اور عورت کو دودھ نہ پیے یا باپ فقیر ہو تو اس حالت میں ماں پر دودھ پلانا واجب ہو جاتا ہے۔ بچے کی ماں جب تک اس کے باپ کے نکاح میں ہو یا طلاق رجعی کی عدت میں ہو تو ایسی حالت میں اسے دودھ پلانے کی اجرت لینا جائز نہیں، عدت کے بعد لینا جائز ہے۔ نمبر 2، کسی عورت کو معین اجرت پر دودھ پلانے کے لیے مقرر کرنا جائز ہے۔ نمبر 3، اجرت پر دودھ پلانے کے لیے غیر عورت کی بنسبت ماں زیادہ مستحق ہے۔ نمبر 4، اگر ماں زیادہ اجرت طلب کرے تو پھر غیر عورت کو مقرر کرنے میں اصلاً کوئی حرج نہیں۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، مالی وسعت رکھنے والے کو چاہیے کہ اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کرے۔
یعنی مالی وسعت رکھنے والا اپنی گنجائش کے مطابق اور تنگ دستی میں مبتلا شخص اپنی حیثیت کے مطابق طلاق والی اور دودھ پلانے والی عورتوں کو خرچہ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جان پر اسی قابل بوجھ رکھتا ہے جتنا اسے رزق دیا ہے، اور تنگ دست آدمی خرچ کرنے سے ڈرے نہیں، جلد ہی اللہ تعالیٰ معاش کی تنگی کے بعد اسے آسانی عطا فرما